ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور نصرت جاوید کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ کل آپ نے کہا تھا کہ کراچی میں مصطفیٰ عامر کا جو ہولناک قتل ہوا ہے، آپ چاہتے تھے کہ اس پہ پورا پروگرام کریں، تو آج میں آغاز کراچی میں جو ہولناک قتل ہوا ہے مصطفیٰ عامر کا، وہ صرف ایک قتل نہیں ہے نصرت صاحب، اس کے ہر روز ایک نئے اینگل کھلتے جا رہے ہیں۔ وہ پہلے لنکڈ ہوا، وہ جس کو آپ نے ڈبہ کا نام دیا، وہ کال سینٹر بنا کے منی لانڈرنگ اور بلیک میلنگ والے واقعات، سائبر کرائم کیس، وہاں سے ہوتا ہوا منشیات نہ صرف کراچی کے اندر پورا ایک کارٹل تھا، بلکہ وہ عالمی منشیات تک اس کا جو نیٹ ورک تھا اس تک وہ کنیکٹ ہوا ہے۔ تو کئی اس کے پہلو ہیں، تو اس پر بات کرنے کے بھائی اس میں پہلو در پہلو اور یہ بہت سارا بہت کچھ ایکسپوز کر رہا ہے جی۔ یہ ہمارے سماجی بحران کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کیسے ہماری نام نہاد شرفا کے جو خاندان ہیں وہ وائٹ کالر کرائم، نظر بظاہر بہت صاف ستھرے رہنے والے، عیش و عشرت کے ساتھ وہ کس قسم کے گھناؤنے کاروبار میں مصروف ہیں، اور پولیس، انتظامیہ اور چھوٹے لیول کی عدلیہ بھی کیسے ان لوگوں کے ہاتھ کی باندھی بنی ہوئی ہے۔ مطلب پہلے بھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے اپنے سمر عباس صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں کراچی کے، اپنی طبیعت کی وہ آج کل اتنا بہتر محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہماری تڑپ دیکھ کر ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام نصرت صاحب۔ بھیا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ناسازی تباہ کے باوجود۔ ابھی آج ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ جو جج صاحب ہیں جن کے پاس سب سے پہلے اس مبینہ قاتل مصطفیٰ کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے پولیس کی ارمغان کو پیش کیا گیا۔ ارمغان نہیں یار، جو جس نے قتل کیا ہے نا، ارمغان کو جو پیش کیا قاتل کو سر، اس کو انہوں نے پولیس کی خواہش کے مطابق ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا، اس بنیاد پر کہ یہ مبینہ قاتل یہ الزام لگا رہا تھا کہ پولیس نے اس کے ساتھ دوران تفتیش جو ہے وہ تشدد کیا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ جب اسے گرفتار کرنے کے لیے پولیس ٹیم پہنچی ہے تو اس نے کم از کم 3 گھنٹے سے زیادہ مزاحمت کی، اور عام مزاحمت کی، جس کی نتیجے میں پولیس کے ایک ڈی ایس پی لیول کے آفیسر بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ کیا واقعہ ہے، یہاں سے بلکہ شروع کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ نصرت صاحب۔ تھوڑا سا میں اس سے پیچھے آپ کو تھوڑا سا اس کا 1 منٹ لوں گا تاکہ آپ کو پوری سٹوری سمجھ آ جائے اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ نامی نوجوان جو ہے وہ لاپتہ ہوتا ہے ڈی ایچ اے سے، جس کا مقدمہ 7 جنوری کو درخشاں تھانے میں درج ہوتا ہے اس کے اغوا کا، جس کے بعد تفتیش جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو منتقل ہوتی ہے۔ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود مصطفیٰ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک سراغ ملتا ہے پولیس کو کہ یہاں کچھ شواہد ہیں مغوی کی بازیابی کے حوالے سے، ہو سکتا ہے وہ مل جائے۔ تو پولیس پارٹی تھی، ڈی ایس پی ہیں ایس ایل ذوالفقار اور اپنی پارٹی کے ہمراہ وہ اس کے بنگلے پہ پہنچے ارمغان کے، جو کہ گدری کی حدود میں۔ وہاں سے کیس کا جو ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی چھاپہ مار ٹیم پہنچتی ہے، یہ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے فائرنگ ہوتی ہے۔ ڈی ایس پی ایس ایل ذوالفقار وہ زخمی ہو جاتا ہے، ایک پولیس کانسٹیبل ہے وہ زخمی ہوتا ہے۔ کنٹرول پہ میسج چلتا ہے جی اس طرح ڈی ایچ اے کے علاقے سے جو ہے فائرنگ ہوئی ہے، پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ تو خیر میڈیا پہنچتا ہے، صورتحال پتہ چلتی جی مغوی مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے چھاپہ مارا گیا، آگے سے مزاحمت ہوئی۔ 3 گھنٹے سے زائد جو ہے پولیس نے کنٹرول کیا، پورے علاقے کو کارڈن کیا، دیگر ادارے بھی پہنچے، سی پی ایل سی ظاہر ہے ساتھ تھی اے وی سی سی کے۔ تو وہاں جب پتہ چلا جی ارمغان جو ہے وہ اس بنگلے کا مالک ہے، لڑکا ہے، اور اس کے پاس اسلحہ بھی جدید وہاں سے برآمد ہوا، کئی ہتھیار ملے ادھر سے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا جی وہ کال سینٹر چلا رہا تھا، وہاں سے موبائل فون ملتا ہے مصطفیٰ کا، اور جو خون کے دھبے پڑے ہوتے ہیں کارپیٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ، اس کا پولیس جو ہے نا ڈی این اے لیتی ہے۔ اس ملزم کو، جو کہ بہت خطرناک ملزم ہوتا ہے، پولیس عدالت لے کے جاتی ہے، اور بڑی حیرت انگیز طور پہ جج صاحب جو ہے اسی دن اس کو جیل کسٹڈی کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ پہلا کیس ایسا کہ پولیس کے لیے سر، عام آدمی کو ہمارے سمجھانے کے لیے، بجائے اس کے کہ پولیس مزید تفتیش کرے کہ ایک ایسا ملزم جس پہ قتل کا الزام ہے اور جس کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارنے کی کوشش ہوتی ہے،
تو وہ 3 گھنٹے سے زیادہ آرم ریزسٹنس کرتا ہے اور پھر اس کے ہاں پولیس قابل افسر سے زخمی ہو کچھ جاتے شواہد ہیں، ملتے پولیس ہیں افسر کانسٹیبل. جی، اور وہ جو ہیں بجائے بھائی جان اس بات کے کہ بھئی ایسے بندے کی تو کم از کم تفتیش ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ عام آدمی سڑک پہ غریب آدمی اگر فرض کرے اس کی جیب میں ایک ممنوعہ ہتھیار ہو تو اس کو تو 10-15 دن سے یعنی کم کا ریمانڈ نہیں دیا جاتا. یہاں پہ تو مزاحمت ہوئی ہے. نہیں اس کی تو اس کی خوب خاطر مدارت نہیں تو انصاف میں کیا ایسی میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہاں نہیں آپ کہیں جی کیا اب ہم کب تک یہ لحاظ کریں گے؟ نہیں بتائیں کہ وہ کون سا جیمز بانڈ تھا جس نے اس کی تفتیش کی اور مکمل کر لی. سمر بھائی بات سنیں، یہ جو کیس ہے اس طرح کے کیس پہ اگر نہیں رپورٹ کریں گے تو یہ واقعات بڑھتے جائیں گے. بطور صحافی ہماری ذمہ داری ہے بتائیں کراچی پولیس کے پاس ایسا کون سا جیمز بانڈ تھا جس سے ریمانڈ کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. وہ ایک ایسا کلپریٹ جس سے کئی سازشیں، کئی وارداتیں، کئی جرائم جڑے ہیں، اس کو تفتیش کے لیے ریمانڈ ہی نہیں لیا جاتا. پولیس والے خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے لوگ انوالو ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا صرف قانون جو ہے نا وہ پاکستان میں غریب کے لیے. صحیح بات ہے. ہاں غریب کے علاوہ قانون پہ کسی کا بس، قانون کا بس چلتا ہے تو غریب پہ چلتا ہے. ارمغان دیکھیں اتنا بڑا کیس یہ سامنے آیا ہے کہ آپ حیرت لیں گے. میں ابھی اس میں بتاؤں گا مزید چیزیں آپ کو. ہولناک انکشافات ہو رہے ہیں اس میں. جی اب یہ جو جس کا بتایا جا رہا ہے ارمغان، پھر اس نے جس طریقے سے اس کو قتل کیا مصطفیٰ کو، ٹاس کھیلتا رہا اور اس کے سر پہ ڈنڈے مارتا رہا. ٹاس جی یہ ٹیل آئے گا تو میں چھوڑ دوں گا، اس طرح ہوا تو میں ماروں گا. ایک فلم کا سین نہیں ہوتا ولن ٹائپ کا، اس طریقے سے پھر مارنے کے بعد اس کو باقاعدہ باندھ کے پھر یہاں سے بلوچستان لے جایا گیا ہے. ہب کراس کر کے راستے میں اتنی ایجنسیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اتنے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس ہے. ویسے تو عام گاڑی کوئی بھی جائے تو اس کو روک لیا جاتا ہے، پھر وہاں جا کے جلایا جاتا ہے. جلانے سے پہلے پھر وہ ٹاس کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جی زندہ تھا اس وقت تک مصطفیٰ، مقتول زندہ تھا. یہ تمام چیزیں تفتیش میں سامنے آئی ہیں کیونکہ اگر اس وقت جج صاحب یہ دے دیتے، معزز جج صاحب اگر ریمانڈ دے دیتے تو یہ نوبت نہ آتی. لیکن اس کے بعد پراسیکیوشن کی جانب سے، پولیس افسران کی جانب سے تمام جب یہ بڑے لیول پہ معاملہ ہوا، سی ایم سندھ نے نوٹس لیا اس چیز کا، پھر جا کے ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی. ہائی کورٹ کی درخواست کے بعد جو ہے اس کو ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیا گیا. اب سنا ہے کہ اس جج کو روک دیا گیا کام سے. وہ کورٹ رپورٹر نے آج خبر بھی فائل کی ہے. لیکن بات یہ ساری چیزیں ایک عام غریب شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے. کس جج کو کام سے روکا گیا؟ وہ جس نے ریمانڈ نہیں دیا تھا نا. اچھا، جس نے ریمانڈ نہیں دیا تھا. ذاکر حسین بتایا جا رہا ہے، معزز جج ہے ATC کے، جنہوں نے ریمانڈ نہیں دیا تھا. آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جس میں میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ظاہر. اب یہ بات تو ہو گئی. اس میں جو جج نہیں جج صاحب جی فرمائیے. ہاں سندھ ہائی کورٹ میں جو مصطفیٰ عامر قتل کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف محکمہ پراسیکیوشن کی درخواست پر جو فیصلہ جاری کیا گیا، اس میں عوامی مفاد اور انصاف کے لیے منتظم جج کے اختیارات کسی اور عدالت کو دیے جائے. تو اب یہ دیکھیں نا، اب جا کے ہائی کورٹ نے جب ایکشن لیا، ہائی کورٹ نے پوچھا ہے نا ظاہر ہے یہ چیزیں کہ بھائی اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، پولیس افسر زخمی ہو گیا، ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا، اتنے 3 گھنٹے مقابلہ چلتا رہا وہاں پہ، اتنا بھاری اسلحہ وہاں سے ملا، پھر اتنا مغوی بازیاب نہیں ہوا، اس کی لاش نہیں ملی، آپ نے کیسے جیل کسٹڈی کر دیا؟ ویسے تو آپ جو ہے 14 روزہ ریمانڈ دے دیتے، اگر کوئی چالان والا بیچارہ ہیلمٹ والا پکڑا جائے اس کو بھی آپ جیل کسٹڈی کر دیتے. اور دیکھیے میں نے جو آرڈر پڑھا ہے، آرڈر میں دیکھیے احمی بھائی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس وقت اس بندے کو وہاں پہ جناح پوسٹ یعنی کہ وہ جو ہے وہ ہاسپٹل وہاں پہ بھجوایا گیا، پوسٹ گریجویٹ ہاسپٹل، تو وہاں پہ اس کا میڈیکل معائنہ ہوا اور معائنے کے بعد ڈاکٹرز نے باقاعدہ کہا کہ اس پر کوئی تشدد نہیں ہوا ہے دوران گرفتاری، اور اس کے جسم پہ جو نشانات ہیں وہ نشانات اس وقت کے ہیں کہ جب اس کی گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی اور یہ مزاحمت کر رہا تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پورے عرصے کے دوران ارمغان ملزم کا مبینہ قاتل کا جو والد ہے وہ جج صاحب کے کمرے میں تشریف فرما رہے. سر یہ کتنے بڑے آدمی، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ اس فرعون وقت سے ملنے کو تو ہم سب بہت بےتاب ہوں گے کہ ان میں کیا ایسی کشش ہے اور قوت ہے.
بالکل یہ دیکھیں اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی بڑے مایہ ناز جو ہیں اپنے ٹائم پہ ڈی ایچ اے میں بڑے پاپولر رہے ہیں اور ان کا بھی تعلق جو ہے نا ڈرگ ڈیلنگ سے رہا ہے. اس کے بھی جو ہے نا بلکہ ایک ہمارے اینکر ہیں طلعت جتوئی, انہوں نے بھی الزام عائد کیا ہے اور اپنے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ارمغان کے والد ہیں یہ 25 سال پہلے وہ بذات خود اسے جانتے ہیں اور ڈی ایچ اے میں وہ منشیات سپلائی کرتے رہے. اب جب باپ ایسا تھا تو ڈیفینیٹلی بیٹا بھی وہی تھا. اب یہاں آج ارمغان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نشہ ویٹ جو ہے اس کا نشہ جو ہے نا وہ فروخت کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کال سینٹر ڈبہ آن لائن جو فراڈ کرتے ہیں, اسکیم کرتے ہیں مختلف ممالک سے, یہاں انٹرنیٹ کے ذریعے کال, پاکستان میں بھی لوگوں کو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ چلانے لگ گیا تھا 2 سال سے. اور اتنے بڑے منظم طریقے سے ڈی ایچ اے جیسے پوش علاقے میں یہ کام ہو رہا تھا. اور منشیات اب دیکھیں نا, جب یہ کڑی سے کڑی ملی پھر اس کے جو اچھا سنیں آپ ایک منٹ بھائی, یہ بات تو ہو گئی, چلیں جی یہاں پہ داد فریاد ہو گئی یار. ایک منٹ, ارمغان کو حسب جتنا کہ اس کو ڈیزرو کرتا تھا ریمانڈ تاکہ پولیس سے کمپلیٹ تفتیش کر پائے, وہ نہیں کر پائے, ٹھیک ہے نا. اس میں انٹرونشن ہو گئی, اب بہرحال اس کا نوٹس لے لیا گیا. اس میں بھی ایک ایلیمنٹ ہے نصرت صاحب, ایک اور صاحب آیا نا پہلے, ذرا ایک منٹ ہم ایک اور دیکھ لیں نا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوتا ہے. میں اسی پہ رہنا چاہتا ہوں, ایک سوال یہاں رہ جائے گا. چلیں آپ جس وجہ سے نصرت صاحب ہوا اس میں ایک پولیس انسپیکٹر بھی شاید ASI پکڑا گیا تھا نا, اور اطلاعات یہ ہیں کہ پولیس کے کچھ لوگ بھی اس کیس میں شامل. نہیں میں بتاتا ہوں. جی میں بتاتا ہوں. جی بتائیں. اس میں کیا ہوا, جیسے یہ جیل کسٹڈی ہوتا ہے ارمغان, تو اس کے دوست کو جو ہے نا پولیس, جب ظاہر ہے تفتیش تو کرنی تھی پولیس, پھر اس کے دوست شراز کو اٹھاتی ہے. شراز کے ساتھ ساتھ 2 ملازمین اس کے گھر کے پولیس اٹھاتی ہے. جب اٹھا کے اس سے تفتیش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کا مرڈر ہو چکا ہے اور وہ 7 جنوری کو ہی اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اغوا کے 1 دن بعد ہی اس کو لاش وہاں جلا دی گئی ہب میں. پھر پولیس اس کے پیچھے لگتی ہے. پھر وہاں جب پولیس سے رابطہ کیا جاتا ہے, بلوچستان پولیس سے, وہ تصدیق کرتی ہے ایسے جلی ہوئی کار ملی اور اس میں ایک باڈی بھی تھی, اس کو ہم نے تدفین کر دی. پھر اس کی قبر کشائی ہوتی ہے, پھر DNA ہوتا ہے. اچھا DNA جو خون کے دھبے ملتے ہیں جو اس ارمغان کے گھر سے, وہ اس کی والدہ سے میچ کر جاتے ہیں DNA کے. پولیس کیس پہ تفتیش کر رہی تھی, لیکن اگر ارمغان کو اسی دن ریمانڈ مل جاتا تو یہ چیزیں مشکلات نہیں ہوتی پولیس کے لیے, وہ کیس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے. لیکن اس میں ڈرگ ڈیلر دیکھیں نا, ڈرگ ڈیلنگ آپ انٹرنیشنل, اس میں سارے لوگ. سندھ پولیس کا کوئی افسر یا کوئی اہلکار اس کیس میں گرفتار ہوا ہے؟ خبریں یہ بھی ہیں. جی آج ہوا ہے. ASI ہیں کوئی گزری کے, وہ گرفتار ہوئے ہیں. وہ بھی جو ارمغان نے جس دن مصطفیٰ کو قتل کیا اس سے 2 روز پہلے ایک لڑکی تھی, نام میں نہیں لینا چاہوں گا اس کا, اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس لڑکی نے جب رپورٹ کرانے کے لیے کوشش کی تو ارمغان نے پولیس کا جو سیٹنگ جہاں تھی اس افسر سے بات کی. اس نے کہا جی اس کو یہاں کالا پل پہ نیشنل میڈیکل سینٹر ہے. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ریمانڈ کی کہانی ہو گئی کہ جس طرح کا جرم تھا اور اس کے لیے تفتیش کے لیے جتنے دنوں کا پولیس کے پاس کسٹڈی چاہیے تھی وہ نہیں دی. ایک اور صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں, ان کے بارے میں جو FIR جو جمع کروائی جاتی ہے وہ میرے پاس موجود ہے. وہ FIR یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ صاحب جو گرفتار ہوئے وہ ان کے قبضے سے جو ہے, ساحر حسن ان کا نام ہے, اور ان کے قبضے سے موقع کے اوپر انہوں نے پیچھے باندھا ہوا تھا, جیب سے تو نقد رقم ملی لیکن 557 گرام 557 گرام ویڈ جس کو گانجا کہا گیا ہے وہ ملا ہے. اور ان کو بھی غالباً 2 دن کے ریمانڈ کے بعد وہ جوڈیشل بھیج دیا گیا ہے. بھیا اتنی بڑی مقدار میں منشیات, یہاں پہ کوئی آدمی, وہی میں پھر بات کروں گا, اگر اس کی جیب سے 3 یا 4 چرس کے بھرے سگریٹ مل جائیں 7 دن کا ریمانڈ, تو جب بھی تھی کم از کم 7 دن کا ریمانڈ ہے. ان صاحب میں کیا خوبی تھی کہ ان کو بھی انہوں نے فوری طور پر کہا کہ جائیے, اور یہاں پہ کہا کہ ان کے پاس باقاعدہ میجرمنٹ بھی تھے, وہ یعنی ڈیجیٹل کہ جس پہ وہ ڈال کر اس کے وہ پیسے لیتے تھے, اور غالباً 10,000 1 گرام کے وہ پیسے لیتے تھے. تو ان سے تو سارا معلوم کرنا چاہیے تھا کہ وہ کون سی کوریئر کمپنیز تھیں جن کے ذریعے وہ یہ منگواتے تھے, عالمی وہ کون سا ڈرگ گینگ تھا. پاکستان بدنام ہے کہ جی یہاں سے جاتی ہیں. ایک چیز بطور صحافی ضرور بتائیے گا ہمیں
کہ یہ ریمانڈ کا مطالبہ پولیس نے نہیں کیا, یہ یہاں بھی جج صاحب نے کہا کہ بس بہت ہو گیا 2 دن. ذرا پلیز. نہیں, اس میں دیکھیں, میں اگر بات کروں, میری بات بھی افسران سے, تو افسران کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو چیزیں سید ساحر حسین اور ولد جو ہے ان کا سید ساجد حسن جو ہیں ایکٹر ہیں, جو معروف اداکار ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے جو اسے تفتیش کرنی تھی وہ مکمل کر لی, انٹروگیشن رپورٹ جو ہے وہ ہم نے بنا لی ہے. اب آ جائیں یہاں پہ انٹروگیشن رپورٹ میں نصرت صاحب ایسے ایسے لوگوں کے بچوں کے نام آئے ہیں کہ جو میں ابھی بیان کر دوں نا تو طوفان برپا ہو جائے. نہیں سر, تو کلائنٹس کے نام بتائیں نا. نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ نہیں دیکھیں مناسب نہیں, ان کی اولاد جو ہے وہ اس میں خرید رہی تھی اس سے. آپ یہ میں سادہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا جو کلائنٹس ہیں اس ڈرگ کارٹل کے, وہ کلائنٹس بھی اس کراچی کی ایلیٹ اس میں آتی ہے؟ ایسی ایلیٹ کلاس کے میں اگر نام 1-2 کے بھی لے لوں نا تو پہنچال آ جائے, یقین مانیں. تو پھر آپ سمر بھائی, آپ نہیں سمر بھائی آپ نام نہیں لے رہے, تو آپ یہ بھی آج وعدہ کریں کہ جب اندرون کراچی کا کوئی واقعہ ہوگا, ساؤتھ پنجاب کا کوئی واقعہ ہوگا جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے, تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ان غریبوں کے جن کے گھر روٹی نہیں پکتی. اگر آپ ایلیٹ کے نام نہیں لے سکتے, انٹروگیشن میں جو نام آئے ہیں. دیکھیں میری کچھ, میں آپ کے ساتھ بالکل, میں آپ کے ساتھ بالکل آپ کے ساتھ, میں نام دوں گا, نہیں سنیں, میں نام دے رہا ہوں, نام دوں گا, لیکن والدین کے نہیں دوں گا, جن کو وہ سپلائی کر رہا تھا ان کے دوں گا. جو اس کے ساتھ شریک جرم میں جو ان کے ساتھ منشیات فروخت کرتے تھے میں ان کے نام دوں گا. جو خریدار تھے وہ تو ایلیٹ کلاس ہے, اس میں اداکاریں بھی ہیں, اداکار بھی ہیں, اس میں بزنس مین ٹاپ کلاس کے, ان کے بچے بھی ہیں, سیاست دان جو بڑے بڑے نامی گرامی جو ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں ان کی اولادیں بھی ہیں, پولیس افسران کے بچے ہیں. اس میں جو اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ منشیات خریدتے تھے ساحر سے, وہ پوری ایک لسٹ ملی ہے. لیکن وہ لسٹ اگر آفیشلی جاری ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو کے تحت مجھ پہ مقدمہ ہوا اور کل کو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. پھر اچھا, اس میں میں نام پلیز. جی دیکھیں, اس میں ساحر کے جو شریک جرم جو نام سامنے آئے انٹروگیشن رپورٹ میں, شراز ایک, اچھا مصطفیٰ کا نام بھی آیا ہے جو مقتول مارا گیا, یہ بھی انڈر ٹرائل تھا کیس, اے این ایف میں اس پہ بھی کیس چل رہا تھا مصطفیٰ پہ. اب آگے کیا کریں, معاذ دلدار, تیمور وسیم نام آیا, صفی نبی آیا, نعمان آیا, بازل آیا. باقی یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو لسٹ دکھا رہا ہوں, یہ بلیک ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ بڑے جو ٹھیک ہے نا, یہ بلیک کر دیے گئے. ظاہر ہے جنہوں نے انٹروگیشن بھائی, اب اس افسر نے جب یہ بلیک کر دیے, ان کے نام مٹا دیے, تو پھر آگے کیا رہے گا. نصرت صاحب یقین مانیں یہ اتنا بڑا کیس ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے پراپر اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے, ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران انویسٹیگیٹ کریں, آئی بی کے افسران انویسٹیگیٹ کریں. بھائی جان ایک منٹ ٹھہرے, بھائی جان 1 منٹ. میرے پیارے بھائی سمر, یہاں پہ 3 مرتبہ کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس پہ الزام لگتا ہے کہ آپ کا نام آ گیا ہے پاناما پیپرز میں, اور اس کے لیے اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ نوٹس لیتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ملک بھر کی جتنی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان سب پر مشتمل ایک جی آئی ٹی بنائی جائے, اور یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والا شخص, یہ اس نے کہاں سے جو ہے اپنے پیسے چھپائے ہوئے ہیں, کیا کیا. یہ الگ بات ہے, آخر میں اقامہ پہ سزا ہوتی ہے. ایک اور جو اور ہیں سیاستدان, وہ 11 سال گزار لیتے ہیں کہ جی یہ کیا وہ کیا. یہ صاحبان جو ہیں ان سب پہ تو ہم روزانہ صبح سے شام تک ہمارے سارے پروگرام, کیا یہاں پہ ہمیں جی آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے انٹرنیشنل کوریئر جی آئی ٹی بن جائے. سمر بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں, سمر بھائی میں کہہ رہا ہوں جی آئی ٹی بننی چاہیے. میں نے یہی کہا کہ اعلیٰ افسران جو کسی دباؤ کا شکار نہ ہو سکیں, ایماندار اور ڈٹ جانے والے افسران کی جی آئی ٹی بننی چاہیے, کیونکہ اس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ یہ نام ایکسپوز ہوئے نا تو اچھا دوسری بات, ڈی ایچ اے میں کیا پہلی دفعہ یہ منشیات بکری ہے؟ یہ تو کئی سالوں سے بکری ہے.
यूनिवर्सिटियों समर में। भाई, अब ये मुझे- साइड जो है ये OA लेवल इसने DHA से किया, फिर BBA भी इसने DHA से किया, तमाम स्टूडेंट्स के साथ ये राब्ते में था, अच्छे बच्चों घरों के बच्चों को ये टारगेट करते हैं और उनको फिर ये सप्लाई, महंगा नशा है ये समर भाई- महंगा नशा। आए इस पे डांस पार्टियां, ये क्या DHA में नहीं हो रही, ये बड़े लेवल पे हो रही है। गरीब का बच्चा थोड़ी जाएगा, समर भाई, गरीब का बच्चा तो वैसे ही मारा जाएगा वो तो। पर आप दोनों के जज्बात की मैं कदर करता हूं। मुझे तो आज असद चौधरी साहब ने ये प्रेस को वो दी है, FIR दी है जो मैंने पढ़ी है, जितना मेरा कुछ सरकारी कागजों का एक्सपीरियंस है, वो यार ये अजीब ही मौजा होया है कि मतलब आप देखें ना कि सजाएं देखें आप नारकोटिक्स की और वो ग्राम भी देखें, भाई वो 597 हुई हो, 700 नहीं हुई, वो 900 नहीं हुई, वो पूरी किलो नहीं हुई। को खुदा का खौफ करें, ये FIR। मैं आप दोनों के जज्बात की कदर करता हूं, आप दोनों चाहते हैं इस माशरे में इस्लाह हो। भाई सुने, ये मुनशात जहां से आ रही थी, सुन ले मेरी गुजारिश सुन ले, ये बैरून मुल्क से आ रही थी। हाँ। क्या इसमें कस्टम के अफसरान को नहीं पता? वैसे तो वो यहाँ से जाने वाली एक एक चीज चेक कर रहे होते हैं। अगर वहां से बैरून मुल्क से कोई ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ जाए, उस पर इतनी बड़ी टैक्स बना के भेज देते हैं कि जी जितनी उसकी कीमत नहीं होती उससे ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। तो इनको ये मुनशात, अरे भाई, एलर्जी की गोली अगर आप बैग में रख लो ना तो वो बैग खुलवाते हैं कि ये टैबलेट बाहर निकालो। यार मैं तो ये जरा करे ना, ये JIT बननी चाहिए ना, बात ये JIT बननी चाहिए। चले CM ने इंटरेस्ट लेके, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इंटरेस्ट लेके अरमगान का रिमांड पुलिस को दिलवा दिया, ठीक है जी, वो भी केस हल हो गया, समझे, उसकी सारी चीजें बाहर आ गई, वो भी धमकियां दे रहा, उसका वालिद भी बिल्कुल वो ठीक है, वो मामला हो गया। लेकिन ये जो मुंशा, अच्छा 5-6 जो ड्रग डीलर हैं यहाँ पे इस तरह के बड़े, पुलिस उनके लिए जाहिर है अब जो सामने आई हैं चीजें, और इसमें जो बड़े बड़े घरों में ये सप्लाई कर रहे थे, क्या उन सियासतदानों को या उन अफसरान को या उन अदाकारें या अदाकार जो हैं, इसमें बड़े बड़े अदाकारों के नाम भी हैं, अदाकारें भी हैं फीमेल, अब इसमें पता चलेगा बहुत बड़े नाम है। अगर JIT बन गई ना, यकीन माने 1 महीने तक जो है ना मीडिया इससे बाहर ही नहीं आएगा। लेकिन आला अफसरान को या आला हुकूमती ओहदेदारों को इस पे JIT बनानी चाहिए। मेरा मशवरा है कि JIT बनाएं, उन अफसरान को रखें जो ईमानदार हों, जो घबराए ना, डर। अच्छा इदारों को डाल देना, आप डालें ना, आप FIA के ईमानदार अफसरान साहब यही तो कह रहे हैं भाई, एक वजीर आजम के लिए आप कहते हैं कि लाओ इंटेलिजेंस वालों को, तो इसमें भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर रोजाना पेश होता है, तलबी होती है भाई। समर भाई तो यहाँ पे क्या वो ऐसा इनमें आ गया, एक और साबिक वजीर आजम इन दिनों मुख्तलिफ मुकदमात के तहत वो गिरफ्तार हैं, सजाएं भी हो चुकी हैं। तो इन साहिबान में ये तो फिर ये कि इस मुल्क के हर बंदे को तो चाहिए कि वो वजीर आजम बनने की बजाय भाई ड्रग पुशर बने, कॉल सेंटर बनाए और आराम से जिंदगी गुजारे। 2 दिन का रिमांड, यहाँ तो इमरान खान के बेचारे का रिमांड ले लेके इमरान खान बेचारा परेशान हो ये गया। क्या बात हुई? एनीवे सर, एक ब्रेक। समर भाई, टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, बहुत शुक्रिया आपका। एक वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल का आज भी समाअत हुई। वसीम मलिक साहब मेरे साथ हैं। वसीम भाई, उस पर आने से पहले आज की समाअत पर भी आप रिपोर्ट कीजिएगा। ये एक मामला छुट्टी का भी है कि मंसूर साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने छुट्टी के लिए कहा, मंसूर अली शाह साहब ने, और वो छुट्टी उनको कहा गया कि कम दिनों के लिए लें। ये मामला था क्या? ये तो देखिए इस तरह से है कि सीनियर पेयोनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बैरून मुल्क एक कॉन्फ्रेंस थी जुडिशरी के हवाले से, उसमें शिरकत करनी थी जो कि अगले हफ्ते स्केजुअल थी। तो उसमें उन्होंने 1 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाना था। तो उस वजह से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से छुट्टी की दरख्वास्त की गई, जो कि ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी देने से इनकार किया और वापस कहा कि आप 2 रोज़ के लिए चले जाएं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उन्होंने ज़राए के मुताबिक वो जो 2 रोज़ की छुट्टी की ऑफर थी वो भी ठुकराई है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की आपसी तकसीम थी, वो अब इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि इस तरह की जो इतलात हैं वो भी आए रोज़ देखने को मिलती हैं। ओह बहरहाल, अच्छा अब आ जाएं, आप ये बताइए कि आज सुना है, देखो जब हमने, अब जरा थोड़ा सा रिकॉल कर ले, जब ये मुकदमा शुरू हुआ तो ब्रादर आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में इसका फैसला आ जाएगा, लेकिन शैतान की आंध की तरह इसके पहलू दर पहलू निकलते रहे। आज तो तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, अभी भी आपको ये महसूस हो रहा है कि कुछ दिन लगेंगे फैसला आने में, या कि नहीं अब जल्द आने की गुंजाइश है?
ایکسپیکٹڈ تو سر یہی ہے کہ اگلے ہفتے میں یہ جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہوگا. اس ہفتے جو رواں ہفتے کیس چل رہا ہے, کل کے روز تک سماعت ملتوی ہوئی ہے, اس میں بھی کیس مکمل ہوتا نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ آج کے روز سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کے دلائل تو مکمل ہوئے ہیں, مگر اس معاملے میں ایک فریق تھے کراچی سے سول سوسائٹی, اور اس کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب. انہوں نے کل کے روز اپنے دلائل کا آغاز کرنا ہے, وہ دلائل ختم کریں گے تو وزارت دفاع کے وکیل خواجہ جو حارث صاحب ہیں وہ جواب الجواب یعنی کہ ریبرٹل دینے کے لیے بھی موجود ہیں کمرہ عدالت میں, تو وہ کہیں ہوگا تو پھر یہ اگلے عدالتی ہفتے میں یہ مقدمہ فائنلی کنکلوڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اب تک 30 سے زائد سماعتیں اس کی ہو چکی, 30 سے زیادہ سماعتیں ہو گئیں. تو آج کی سماعت میں ریمارکس جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں, اور ایک موقع پر تو غالباً باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا بھی تذکرہ آ گیا. اس کا سویلین کے ملٹری کورٹ سے کیسے تعلق بنا, وہ کچھ تھوڑا سا واضح کر دیں گے؟ دیکھیے بینچ کی جانب سے یہ سوالات بار بار پوچھے جاتے رہے, بلکہ اگر بات کریں خصوصی طور پر جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان, وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے کرنے کے کام ہیں, پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کر دی, اس قانون سازی کے تحت اگر فوجی عدالتیں قائم ہیں تو اس میں عدالت کو بلا وجہ مت گھسیٹا جائے, فلور آف دا ہاؤس یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. تو ایک ڈیبیٹ یہ چلی کمرہ عدالت میں کہ سپریم کورٹ کیا یہ مقدمہ یہاں پر ڈیسائیڈ کر کے کسی اس ریزنز کے اوپر پارلیمنٹ کو بھجوا سکتی ہے کہ وہ مزید اس کے اوپر کوئی واضح قانون سازی کر لیں. تو اس پر پھر یہ مختلف جو وکلا ہیں وہ جو مثالیں ہیں عدالتی نظائر ہیں وہ پیش کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں کن کن کیسز میں پارلیمنٹ کو ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ اسپیسیفک اس معاملے پر قانون سازی کرے. تو جب عزیر بھنڈاری جو ماضی کی کچھ مثالیں اور نظائر عدالت کے سامنے رکھ رہے تھے, تو ایسے میں جسٹس نعیم اختر اغوان جو کہ آئینی بینچ کے رکن ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھنڈاری صاحب ایک مثال میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی 2020 کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مقدمہ آیا جس میں اس وقت کے آرمی چیف جو قمر جاوید باجوہ تھے, ان کی توسیع کا معاملہ تھا. تو پارلیمنٹ کو یہ ڈائریکشنز دی گئیں کہ اس معاملے پر قانون سازی کی جائے, اور پھر پارلیمنٹ نے اس معاملے پر قانون سازی کی. تو اس موقع پر جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ کیا حالت تھی ہماری, جو ان کے الفاظ تھے وہ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اس وقت ایک نوٹیفیکیشن بھی درست نہیں ہو رہا تھا, تمام جماعتیں سر پکڑ کر ایک نوٹیفیکیشن کے لیے بیٹھی تھی. بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ تمام جماعتیں تو سر پکڑ کر بیٹھی تھیں, لیکن اس جج کے جو تھے وہ اتنے بڑے فن خان تھے, انہوں نے جب فیصلہ لکھا تھا گیلانی صاحب کو یوں معطل کر کے وزارت عظمیٰ سے فراغت کرنے کے لیے کہ وہ چٹھی نہیں لکھ رہے ہیں اپنے ہی ملک کو بدنام کرنے کے لیے کہ ہم نے کس قسم کا صدر منتخب کر رکھا ہے جس کے پتہ نہیں اربوں ڈالر کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ جمع ہیں, ان میں جرات کیوں نہ ہوئی کہ وہ یہ فیصلہ کرتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. کہتے ہیں کہ نہیں اچھا ایکسٹینشن تو ہوگی, اب آپ قانون بنا دیں. ویسے کہتے ہیں حیف ہے اس قوم پہ. کھوسا صاحب تھے نا میرے خیال میں, یہ تو حیف ہے کھوسا پہ نہیں کسی نے کہا. ہاں کھوسا صاحب نہیں, اپنے جب ہاتھ کامتے ہیں, اور پھر جب میرے جیسے لوگوں کے سامنے میری بدقسمتی ہے جب عدلیہ کی آزادی کی بات آتی ہے تو مجھے کھوسا ہی یاد آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور امپورٹنٹ جو آپ, چلو یہ تو باجوہ صاحب کے آگے تو ان کے پر چلتے تھے, اس کے بعد انہوں نے ایک رستہ تو دیا نا آج آئینی بینچ نے کہ جب قانون جہاں رک جاتا ہے اور نہیں جہاں ہمارے ہاتھ سے کچھ نہ لکھا جائے تو اس وقت ان کے یہ چوروں اور لٹیروں پر مشتمل قومی اسمبلی کو دے دو جو ویسے ادروائز فارم 47 کی ہے جو بھی ہے. یہ ہے نا آئینی بینچ سے ایک رستہ تو یہ دکھایا گیا نا کہ قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہی کیا کنسنسس رائے ڈیولپ ہو, کیونکہ ہم قیاس رائے تو نہیں کر سکتے, لیکن کیا وسیم آپ کی نگاہ میں اسی طرف راستہ جا رہا ہے؟ دیکھیے سر اس وقت نا ذرا دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ جب تک خواجہ حارث دلائل دے رہے تھے تو آئینی بینچ کی جانب سے ان میں سے اکثریت ججز جو تھے, جن میں جسٹس جمال مندوخیل سیر فہرست تھے, خاصے تلخ اور سخت سوالات پوچھے جا رہے تھے. جسٹس حسن نظر رضوی بھی, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ, وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس سے تلخ واقعات بھی تھے 9 مئی سے, ان کا فوجی ٹرائل نہیں ہوا تو اب کیوں ہوا. مگر اب جا کر جیسے جیسے یہ کیس ان لینتھ ڈسکس ہو رہا ہے تو اس میں ججز جو ہیں وہ کسی حتمی نتیجے پر
पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे। बड़ी माजत के साथ यहाँ पर बड़े मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं तमाम, एक दिन एक बात की जाती है तो अगले दिन उसके उलट वही जजेस जो है वो ऑब्जर्वेशंस दे रहे होते हैं। तो अभी जैसे हम आम रूटीन में अदालती कार्रवाई कवर करते हैं तो जैसे जैसे केस की समाअत आगे बढ़ती है तो जजेस को भी क्लैरिटी होती है, टू सम एक्सटेंट हमें भी ये आइडिया हो जाता है कि ये फैसला क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में ना तो जजेस बज़ाहिर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे हैं और ना ही हमें इस चीज का अदराक हुआ है। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो जैसे आज के दिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खतूत का तज़किरा हुआ तो उस मामले पर जो उज़ैर भंडारी थे उन्होंने FBLE केस की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि आपको इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने ही कमरा अदालत में बताया था कि FBLE केस में किस तरह जेल ट्रायल होता था, कागज का टुकड़ा अंदर नहीं लेके जाने दिया जाता था, तब तो मार्शल्ला था। मगर आज के दौर में भी एक साबिक वज़ीर आज़म के जेल ट्रायल हो रहे हैं और वहां पर कागज का टुकड़ा तक नहीं लेके जाने दिया जाता, जिस पर आईनी बेंच के सरबराह जो है उन्होंने कहा कि उज़ैर साहब आप ये बातें रहने दें, अगर कागज का टुकड़ा भी अंदर नहीं लेके जाने दिया जाता तो फिर ये आए रोज खतूत बाहर कहां से आ जाते। आप बतौर सहाफी ये फील कर रहे हैं कि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं उठाए जाते, जैसे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरी सफेद बिल्डिंग क्यों दागदार हो, तो उन्होंने कहा जी नाल खड़ी है कुछ वजन हो चुकलवे, तो दोनों तरफ नादार ना बाकायदा स्टेट में कहा कि यार आप इसको लीगलाइज कर अल्लाह भला करे, तो दोनों तरफ तो दोनों ने बोझ उठाया ना। तो वसीम ये कह रहे हैं कि अब भी लगता है बोझ बढ़ता जाएगा, बोझ बढ़ता जाएगा। बालादस्त इदारे के एग्जैक्ट 12 मिनट में एक्सटेंशन का कानून पास हुआ कौमी असेंबली में, एग्जैक्ट 12 मिनट में सेनेट। अल्लाह भला करे, वो अद्दे को कहते सारा ये है बालादस्ती 12 मिनट की। देखिए अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती, अक्सरियती राय से सर, जुमला पूरा अक्सरियती राय से सर पार्लियामेंट की बालादस्ती की जहां तक बात है उस हवाले से गुज़श्ता रोज एक अहम तरीन ऑब्जर्वेशन जो है वो ये सामने भी आई। कमरा अदालत में दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से पैदा हुई कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह उन्होंने कहा कि फौज ने अगर मिलिट्री ट्रायल किए हैं तो उन्होंने ये इख्तियारात कोई खुद क्रिएट नहीं किए, पार्लियामान की जानिब से उन्हें ये इख्तियारात दिए गए थे। जिस पर वो तज़किरा कर रहे थे उस करारदाद का जो कि इन फौजी ट्रायल से पहले पार्लियामान की जानिब से मंजूर की गई थी, जो उस वक्त की PDM की गवर्नमेंट थी। तो उस मौके पर जो उज़ैर भंडारी इमरान खान के वकील है उन्होंने कहा कि मैंने अब तक बड़ी कोशिश की है कि मैं सिर्फ जो कानूनी चीजें हैं वो आपके सामने रखूं, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं तो फिर मैं आपको इस पार्लियामान की जो मौजूदा हैसियत है वो भी बता देता हूं। फिर उन्होंने पार्लियामान को कहा कि ये बुनियादी तौर पर फार्म 47 की पार्लियामान है। फिर उन्होंने कहा कि कैसी पार्लियामान का हम कहां करें, क्या करें कि जहां से मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो वहां उसकी मस्जिद से नामालूम अफराद की जानिब से घसीट कर उठाए जाते हैं और वहां के जो स्पीकर हैं वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की डिस्कशन शुरू हुई तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल जो हैं उनको सिर्फ कानूनी नुकात तक ही जो है अगर रखें तो बेहतर होगा। एक और जो है सिर्फ मैं, चलो खैर अगर टाइम हो रहा है, मतलब ये कि मैं ये जिक्र करना चाह रहा था कि एक मौके पर ये भी कहा गया कि जी अगर ये ट्रायल हुआ तो यूरोपीय यूनियन जो हमारी GSP+ स्टेटस जो है हमारा, तो मकसद ये है कि हम इंसानी हकूक अगर कुछ यहाँ पे मुयसर होंगे भी तो सिर्फ इस वजह से होंगे कि टेक्सटाइल का टोका यानी कोटा खराब ना हो। अल्लाह भला करे। बहरहाल शुक्रिया यार वसीम, वेरी राइट जी, बहुत शुक्रिया जी। क्या आप एग्री करते हैं ना कि वैसे आपने ठीक कहा है कि मेरा तुम्हारा वैसे हक मेरी नहीं है। दुकान चलती रहे, बाकी का कोई हक नहीं है। अल्लाह भला करे आपका। एक वक्फा जी। नाज़रीन वेलकम। अच्छा भैया एक मिनट ठहरो, आखिरी जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और उसको भी इसी प्रोग्राम में मैं उसका जिक्र करता रहता हूँ। न्यूयॉर्क में एक बहुत ही तारीखी होटल है, तकरीबन 100 साल पुराना, रूज़वेल्ट होटल उसका नाम है। न्यूयॉर्क के तकरीबन मरकज में जी उनका जो सबसे बड़ा टर्मिनल स्टेशन है, उनकी वो जो अंडरग्राउंड वो या वो जो ट्रेन सर्विस वहाँ पे है, उसके साथ ही 45th स्ट्रीट है जी। मैं कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास होता था, कुछ नहीं तो 8 साल तक तकरीबन हर साल कवर करता रहा हूँ और उस होटल में ठहरता रहा हूँ। ये बहुत ही प्रेस्टीजियस होटल था और एक ज़माना था कि न्यूयॉर्क की जो खुशहाल यहूदी ख़ानदान होते थे, खुशहाल, वो अपनी बेटी को इस होटल से रुखसत करना जो है उनके लिए बाइस फ़ख्र होता था। वो होटल PIA की मलकियत था। जैसे हमने अपने पास आई तमाम चीज़ों के साथ किया, इस होटल के साथ भी माशाल्लाह टिका के हमने
زیادتیاں کی، اور بالآخر یہ ہوا کہ کووڈ آ گیا تو پوری ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی، نیو یارک تو کوئی جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اتنی اموات ہوتی تھیں۔ بالآخر 2023 میں نیو یارک کی مقامی حکومت نے کہا کہ چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ سیاسی پناہ کے لیے آ رہے ہیں، آ کے اس شہر میں سڑکوں پہ سوتے ہیں، اگر انہیں رہنے کی اور کچھ وظیفہ وغیرہ فراہم کر دیا جائے تو شاید چوری چکاری اور راستے میں لوٹ مار کے جو واقعات ہیں وہ کم ہو جائیں۔ تو یہ تقریباً 1000 کمرے ہیں اس میں لوگ جب آتے تھے اور سیاسی پناہ کی درخواست لیتے تھے، اور جب تک ان کو کوئی مناسب پناہ گاہ نہیں ملتی تھی تو نیو یارک کی حکومت نے یہ کہا کہ وہ $8 کروڑ ہر مہینے یہ پاکستان کی حکومت کو دے کر اس ہوٹل کو 3 سال کے لیے ایسے پناہ گزینوں کے لیے استعمال کریں۔ 2023 میں اب تشریف لے آئے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ ہم پاکستانیوں کی بے تحاشا دعاؤں کی بدولت ہمارا خیال تھا وہ آئیں گے تو پاکستان کی محبت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کی محبت کا کیسے جواب دیں۔ ان صاحب نے آتے ہی کہا کہ یہ کیا نانسنس ہے۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس ہوٹل میں کسی بھی نئے شخص کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ان سے یہ ہر صورت جون میں خالی ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں یہ پی آئی اے کی ملکیت بنتا ہے یہ ہوٹل۔ ویسے ہی پی آئی اے نے کیا کرنا ہے، انہوں نے وہاں کے کسی بھی اخبار کو یہ نہیں بتایا ہے کہ انہوں نے کرنا۔ یہ تو $8 کروڑ روزویلٹ کی داستان ہو گئی، روزویلٹ کی داستان ختم ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ آئیں گے، اڈیالہ والوں کو رہا کروائیں گے اور خوشحالی کی ایک نئی لہر دوڑ پڑے گی۔ اچھا، اور اس وقت بھی میں روتا رہا کہ یار یہ آپ کو کس نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے ہاں کیا اپنے ہاں بھی جمہوریت بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے تعلقات دیکھیں کس کے لیے اور اس کی ترجیحات دیکھیں۔ یہی شخص، یہی صدر جو یہ ہوٹل بند کرواتا ہے جس میں صرف کیا کتنے $8 کروڑ 3 سال کا۔ ہاں؟ پاکستان کو جو F-16 دیے گئے ہیں اس صبر کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ آپریشن رہیں اور وہ کسی دشمن ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، یعنی انڈیا پر نہ چڑھ دوڑے۔ لفظ انڈیا لکھا ہوا ہے اس میں سر، مشرقی سرحد لکھا ہوا ہے، جو ہماری سرحد بنتی ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے اس میں، اور یہ کہ صرف اور صرف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو۔ اس کے لیے اسی کنجوس صدر نے $397 دیے ہیں۔ ملین ڈالر سر، 397 ملین، یہ اپ گریڈیشن ہے، $397 ملین F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، امریکہ کی سچیاں محبتاں کہاں ہوتی ہیں۔ نہیں یہ تو اصل میں نا ان کو یہاں غلطی نہیں ہے، رچرڈ گرنیل یہ ٹویٹ نہ کرتا۔ کون سا؟ وہی جو اس نے کیا تھا جمہوریت کی بحالی، عمران خان کو رہا کرنا۔ رچرڈ گرنیل اصل میں مجرم ہے، اس نے گمراہ کیا ہے۔ رچرڈ گرنیل ہرکلس مسلم نہیں ہے۔ پاکستان کے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ٹب میں بھی بیٹھ کے انگریزی بولتے ہیں، بہت پڑھا لکھا تھا وہ، انگریزی بولنے کی حد تک چلو نا منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولی۔ بس تسی پڑھے لکھے So let's speak English. you are educated person. I know, let's try نہیں to ڈاکٹر شہباز گل تو ڈاکٹر ہے نا سر۔ ہوں گے جی بالکل۔ بہرحال میرا عرض یہ کرنا ہے کہ رچرڈ گرنیل there is no American is responsible for it per se۔ یہ ہمارے پڑھے لکھے نام نہاد پاکستانی ہیں جو قوم کو یہ امید دلاتے رہے کہ بس ٹرمپ کو آنے دو اور پھر قیدی نمبر 804 کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ میں ان دنوں بھی صرف یہ کہتا رہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو امریکہ کو محبت یا نفرت اگر ہوتی ہے تو ایک ادارے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ چیزیں سامنے اور اس کے لیے ریلیز ہو گیا فنڈ جو کافی عرصے سے فریز تھے، تو ٹائم یہاں پہ ختم ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک پیسے بچانے کی صرف ایک آخری بات بتا دوں، F-16 کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، فائٹر جیٹ F-35 ایک جو ابھی انڈیا بھی خریدنے کا
معاہدہ کر کے آئے، وہ ابھی طیارہ تیار نہیں ہوا، اٹس ناٹ آپریشنل. لیکن اس کی تیاری کے لیے یہی کنجوس حکومت ابھی تک 1 ٹریلین سبسڈی دے چکی ہے. مائی گاڈ. چلیں جی. 1 ٹریلین US ڈالرز. اب ٹریلین کو گننے میری انگلیاں تو اور میرے خیال میں موجودہ صدر نے بھی کچھ $40-42 بلین اور دیے ہیں اس کی پروجیکٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.